السلام علیکم ڈیئر ممبرس، آج ہم 23 نمبر پہ نازل ہونے والی سورہ سنیں گے جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں 53 نمبر پہ ہے۔ جب نازل ہوئی تو 23 نمبر پہ نازل ہوئی تھی اور یہ سورہ نجم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں اس اسپیشل ستارے کی قسم فرما رہے ہیں، اور کسی بھی چیز کی جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کے کریٹر کی قسم، یعنی وہ چیز گواہ ہے۔ اور اب یہ کون سا اسپیشل ستارہ ہے؟ یہ شہاب ثاقب یا نجم ثاقب اس کو کہتے ہیں، اور یہ سب سے روشن ستارہ ہے، اور یہ وہ ٹوٹا ہوا ستارہ ہے جو اکثر ہمیں ٹوٹا ہوا گرتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کیوں ٹوٹ کے گر رہا ہے۔ اور قرآن کی اگلی صورتوں میں بھی آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کیوں گرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے ساتھ گرتا ہے، اور اس ستارے کی کیا اہمیت ہے، اور اس کی ساری تفصیل ہم آگے سنیں گے۔ اگلی صورتوں میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کے علم الغیب سے، یعنی کہ 7ویں آسمان پہ جو اللہ اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ جو ڈیوٹیاں سونپ رہے ہوتے ہیں فیوچر کی، کہ فلانے بندے میرے بندے کو یہ دینا ہے، فلانے بندے کے ساتھ یہ کرنا ہے، کس کی زندگی ہے، کس کی موت ہے، تو اکثر آپ نے دیکھا نجومی بیٹھے علم النجوم اپنا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے کو نجومی ہیں، اور اسی طرح جادوگر بھی، اور اسی طرح جو ہوتے ہیں جنات کے ذریعے وہ یہ معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں، ابلیس اور اس کے جو چیلے ہیں، اور جنات کو بھیج کے تو وہ آسمانوں سے یہ سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹو میں لگے رہتے ہیں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی بات سننے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ان کو اگر سن لیں، کوئی بیچ میں سے تھوڑا سا حصہ سن بھی لیں، تو ان کو نجم ثاقب، یعنی یہ جو انگارے کی طرح چمکتا ہوا جو تارا ہے ان کے پیچھے پھینکا جاتا ہے، اور وہ جو ہے ان کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں سن سکتے علم الغیب سے کچھ حصہ۔ چونکہ یہ ٹوٹا ہوا تارا جو ہے یہ مکے کے لوگوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی قسم فرما کے قسم کھا رہے ہیں کہ اے مکے کے لوگوں، تمہارا ساتھی محمد جو 40 سال تک تم لوگوں کے درمیان میں رہا اور تم لوگوں کے بیچ میں ہی پلا بڑھا، اور جس محمد کی سچائی اور دیانتداری کی گواہی جو ہے تمہارا مکے کا بچہ بچہ دے رہا ہے، اور تم لوگ 40 سال تک اسی محمد کا اصلی نام چھوڑ کے اس کو صادق اور امین کے نام سے بلاتے تھے، یعنی کہ سچا اور امانت دار اور دیانتدار، اور تم لوگوں نے اس کا نام ہی یہ نہیں بدل دیا تھا، اتنا زیادہ یقین تھا اس کے اوپر۔ اب اسی محمد کی کسی بات پہ تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ وہ نہ اعتبار کر رہے ہو کہ وہ محمد کہہ کیا رہے ہیں، اور ان کو آگے سے تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ محمد نعوذ باللہ بہک گیا ہے، اور نعوذ باللہ محمد بھٹک گیا ہے۔ اب ان آیات کی جو خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ پیچھے 22 صورتیں نازل ہو چکی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کی شکل میں نہیں دیکھا تھا بلکہ انسانی شکل میں ہی دیکھا تھا، اور اس کے بعد بھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے تو دحیہ قلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، جو بہت ہی خوبصورت صحابی تھے۔ اور چونکہ پہلی وحی میں جبرائیل علیہ السلام اصلی شکل میں نہیں نظر آئے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ایک تو رات کا وقت تھا اور اندھیرا غار تھا، فرشتے کا ظہور ہوا، اور قرآن پاک کا بھاری وزن، ان سب چیزوں کی وجہ سے آپ خوف زدہ ہوئے تھے، اور آپ کا خوف تھوڑا کم ہوا، اور آپ کی ڈھارس کے لیے جب وہ تھوڑی تھوڑی صورتیں نازل ہونا شروع ہوئیں تھوڑی آیات کی شکل میں، تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ غار حرا میں تشریف لے کر گئے تھے، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو واپسی پہ آسمان پہ دیکھا تھا، اور اس کا ہم نے آسمان پہ جب دیکھا تھا فرشتے کی شکل میں اور 600 پروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے خوف زدہ ہو گئے، ظاہر فرشتے کو پورے آسمان پہ افق پہ چھائے ہوئے تھے ان کے پر، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نیچے یہ بات بتائی کہ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میں نے اصلی فرشتے کی شکل میں دیکھا، تو تمام جو مکے کے لوگ تھے انہوں نے پھر طرح طرح کی باتیں الزامات لگائے تھے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دے دی تھی۔ اب اس صورت کے نزول سے تھوڑا پہلے اور زمانہ قریب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا آب زمزم سے، پھر براق پہ بٹھا کے مسجد اقصیٰ اور تمام انبیاء کی امامت کروائی، اس کے بعد آسمانوں پہ تشریف لے گئے، اور بیت المعمور یعنی کہ جو فرشتوں کا گھر ہے، جو خانہ کعبہ کے عین اوپر ایک گھر ہے جہاں پہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے وہ بھی اسی طرح طواف کرتے ہیں اسی کعبہ کا، اور اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اور وہاں پہ تمام فرشتے تھے،
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، سدرۃ المنتہا سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، جو کہ فرشتے کی شکل میں تھے اس وقت، اور اس وقت آپ نے فرشتے کی شکل میں غور سے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اور آپ چونکہ دوسری بار دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ نہیں ہوئے، اور یہاں سے آگے فرشتوں کے بھی پر جلتے تھے، اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بھیجا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے زمین پر، اور چونکہ رات کا کچھ ہی لمحہ گزرا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ 23 سال کے طویل عرصہ پہ محیط وہ سفر کرایا تھا، جنت کا، دوزخ کا، سارا معراج کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آ کے یہ ساری ڈیٹیل بتائی، کہ ساری تفصیل بتائی کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں میرے ساتھ معراج پہ، تو اب چونکہ مکے کے لوگوں کو تو بہانے مل گئے کہ سنو مکے کے لوگوں، ذرا محمد کی نعوذ باللہ بات سنو، محمد کیا فرما رہے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد تو راتوں رات فلسطین بھی چلے گئے، مسجد اقصیٰ بھی چلے گئے، اور نبیوں کی امامت بھی کروا لی، اور نعوذ باللہ اور آسمانوں پہ جا کے اللہ سے مل بھی آئے، جبرائیل علیہ السلام کو فرشتے کی شکل میں دیکھ آئے، یہ تو ہم بالکل ہی بہک چکے ہیں نعوذ باللہ، اور بالکل ہی بھٹک چکے ہیں نعوذ باللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی سچائی کی گواہی کے لیے یہ صورت میں یہ آیات نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کو ہی دیکھا ہے، ہمارے پیارے نبی نے، محمد نے، جو آپ کے ساتھی ہیں اور آپ کے رفیق ہیں، انہوں نے نہ وہ بھٹکیں تو نہ ہی وہ بہکیں، انہوں نے واقعی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور کیسے دیکھا ساری ڈیٹیل ہے۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی گواہی دے دی تو اس کے بعد مکے کے لوگوں کو یقین کر لینا چاہیے تھا، اور اس کے آگے کوئی سوال بنتا نہیں تھا۔ اب اگلی جو آیات ہیں وہ ان میں چونکہ مکے کے 3 جو بڑے بت تھے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، جن کے وہ طواف کرتے تھے، عمرے اور حج کرتے تھے، اور نمازیں بھی پڑھتے تھے، سیٹیاں تالیاں بجاتے تھے، اور بار بار میں ان کا ذکر بھی کر رہی ہوں کہ لات، عزا اور منات، اور یہ 3 بڑے تھے، اور ان کو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں، یعنی اللہ کے یہ فرشتے ہیں لیکن اللہ کی بیٹیاں فرشتے ہیں، یعنی لڑکے نہیں ہیں، لڑکیاں ہیں نعوذ باللہ، اور انہیں کو ہی وسیلہ بناتے تھے، اکیلے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے لیکن شریک ٹھہرا کے مانتے تھے۔ اب اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں بتوں کا نام لیا ہے، اور جب نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا تو اب چونکہ مکے کے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے نا، جو کہ قرآن جو ہے ان چٹوں میں لگے رہتے تھے کہ جب نئی کوئی صورت نازل ہو تو وہ سنتے تھے، سنتے صرف مطلب اس نیت سے سنتے تھے کہ ہم جا کے باہر مذاق اس کا کیسے اڑا سکیں گے، اور ہیلے کیسے اس کو مطلب مذاق کا نشانہ بھی بنائیں، اور اس کے اوپر ہم کیسے مطلب اپنی چالیں کیسے چل سکیں۔ تو جب انہوں نے لات، عزا اور منات کا ذکر سنا نا، حالانکہ ان کی اپنی زبان بھی عربی تھی، تو بجائے اس کے کہ اس کے مطلب پہ سمجھتے گا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انہوں نے صرف ذکر سنا، اور اس میں چونکہ آیت سجدہ بھی ہے تو باقی جب مسلمان سجدے میں گرے نا تو مکے کے لوگ بھی سجدے میں گر گئے۔ اب جو باقی کفار تھے جو تماشا یہ دیکھ رہے تھے، ان کا یہ ساری صورتحال دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے بعد میں ان سے پوچھا کہ تم سارے تو دشمن ہو محمد کے نعوذ باللہ، اور ساتھ ہی تم لوگ جو قرآن کی بھی اور اللہ کے کو ایک نہیں مانتے ہو، تو تم لوگ کیا مسلمان ہو چکے ہو جو سجدہ کر دیا، تم بھی نماز پڑھ رہے تھے ان مسلمانوں کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم مسلمان تو نہیں ہوئے، ہم تو سجدہ اس لیے کر رہے تھے کہ آج اللہ نے، محمد کے اللہ نے، نعوذ باللہ کہ محمد کے اللہ نے ہماری تجویز جو ہم نے دی تھی نا محمد کو، کہ ایک دن ہم محمد کے اللہ کی عبادت کریں گے، اکیلے اللہ کی، اور ایک دن نعوذ باللہ اللہ محمد جو ہے وہ ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ نے قرآن میں لگتا ہے وہ نازل کر دی ہے آیت کوئی، کیونکہ ہمارے بتوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور شاید وہ اللہ کو تجویز نعوذ باللہ پسند آ گئی ہے، اور وہ اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے جو کہ بتوں کا نام لیا، تو ہم بھی جب سجدے سب کر رہے تھے ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کے سجدہ کرنے لگے۔ ان کفار نے پوچھا کہ تم لوگوں نے سنا بھی ہے، حالانکہ تمہاری زبان بھی عربی ہے، تو ان بتوں کا نام کیوں لیا ہے محمد کے اللہ نے؟ تو تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ وہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی ہے، اور ان بتوں کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مکے کے لوگوں، یہ جو تم لوگوں نے دیویاں 3 رکھی ہوئی ہیں بڑی، باقی بھی بت ہیں 365، لیکن جو بڑی رکھی ہوئی ہیں لات، عزا اور منات، جن پہ بہت زیادہ چڑھاوے چڑھاتے ہو، اور یہ کہتے ہو یہ فرشتے ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کیا تم لوگوں نے اللہ کے لیے یہ بیٹیاں تجویز کی ہیں؟ اور
اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، یعنی بیٹی اگر تمہیں پیدا ہو جائے تمہارے گھر میں تو تمہارا منہ جو غم کے مارے سیاہ ہو جاتا ہے، اور تم لوگوں کے مطلب ایسے ہو جاتے ہو جیسے گھر میں کوئی صفے ماتم بچھ گئی ہے اور کوئی ماتم ہو گیا ہے. تو اللہ کے لیے تو بیٹی پسند کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو. حالانکہ اللہ کا تو پیچھے توحید کی صورت نازل ہو چکی تھی کہ نہ تو کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی بیٹی ہے، وہ تو واحد لا شریک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ آخری آیات میں فرما رہے ہیں کہ کیا یہی باتیں ہیں جن پر تم لوگ تعجب کرتے ہو اہل مکہ، اور تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو؟ یعنی کہ تم لوگوں کو مطلب ہنسی کیسے آتی ہے جب یہ ساری قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں، تم لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے اور تم لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو اور ہنستے ہو ہر بات پہ اور گانا بجا کر ٹالتے ہو اس چیز کو. تو اللہ تعالیٰ آخری آیت سجدہ بھی ہے، اور اللہ کی بندگی بجا لاؤ اور جھک جاؤ اللہ کے آگے. اور ابھی آپ سجدہ بھی کر لیجئے اور یہ سورہ سن لیجئے. جزاک اللہ.